علامہ اقبال کی وہ نظم جو 90 سال سے ہمیں جھنجھوڑتی آئی ہے۔ رکیے، یہ محض ایک کہانی نہیں، یہ آپ کی زندگی کا آئینہ ہے۔ تصور کریں، ایک تاریخ کمرہ، ابلیس تخت پر بیٹھا ہے، اس کے سامنے 5 مشیر ہیں، دنیا کے عظیم ترین دماغ۔ ابلیس نے سوال کیا، میں انسان کو کیسے گمراہ کروں؟ کون سا نظام سب سے زیادہ مؤثر ہے؟ پہلے مشیر نے کہا جمہوریت، دوسرے نے کہا سرمایہ داری، تیسرے نے کہا کمیونزم، چوتھے نے کہا فاشزم، پانچویں نے کہا قومیت۔ لیکن ابلیس ہنسا، اس نے کہا تم سب ناکام ہو۔ کیوں؟ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ابلیس نے اپنے مشیروں سے کیا کہا؟ کیوں جمہوریت، سرمایہ داری اور کمیونزم سب ناکام ہیں؟ کیوں علامہ اقبال نے یہ نظم لکھی؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا یہ نظم آج بھی سچ ہے؟ یہ کہانی 1936 عیسوی میں لکھی گئی تھی، لیکن آج 2025 میں بھی یہ اتنی ہی سچ ہے۔ اگر آپ واقعی سچ جاننا چاہتے ہیں تو یہ پوری کہانی آخر تک سنیے۔ ابلیس کون تھا؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آئیے بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اب بات کرتے ہیں ابلیس کی اصلیت پر۔ قرآن مجید میں ہے، سوائے ابلیس کے وہ جنوں میں سے تھا، اور پھر اس نے اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر ابلیس نے وعدہ کیا، کہا بس اس کی وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے بیٹھوں گا، پھر میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے۔ ابلیس کے حربوں پر علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، شیطان 3 راستوں سے آدمی کو گمراہ کرتا ہے۔ پہلا راستہ شہوت کا، خواہشات کا، دوسرا شبہات کا، شک و شبہات کا، تیسرا راستہ شیطانی وسوسوں کا، جو اس کے دل میں خیالات آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں علامہ اقبال کی نظم پر اور ابلیس کی مجلس شورا پر۔ یہ نظم علامہ محمد اقبال کی مشہور تصنیف ارمغان حجاز، یہ نظم 1936 میں لکھی گئی جب دنیا دوسری جنگ عظیم کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 میں ختم ہوئی تھی، جبکہ دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 میں ہو رہی تھی۔ ہٹلر جرمن میں اقتدار میں آ چکا تھا، موسولینی اٹلی میں فاشزم پھیلا رہا تھا، کارل مارکس کی کمیونزم یورپ میں پھیل رہی تھی، جمہوریت اور سرمایہ داری امریکہ اور یورپ میں عروج پر تھی۔ علامہ اقبال نے یہ سب دیکھا اور سوچا، یہ سب نظام کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ کیا یہ سب ابلیس کی چالیں ہیں؟ اسی سوچ نے ابلیس کی مجلس شورا کو جنم دیا۔ اب بات کرتے ہیں نظم کے آغاز اور ابلیس کے سوالوں پر۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں، ابلیس نے کہا یہ راز ایک انجمن میں پیری کی جو نانیاں تھی اور چشمے روشن میں، مضمون مری داستان کا ہے مینیوں مفہوم، کس طرح پوست کریں انسان کو انسان میں۔ ابلیس نے ایک مجلس میں یہ راز کھولا، اس کے پاس تجربے کی پختگی اور روشن آنکھیں تھی۔ اس کی داستان کا مضمون یہ تھا، کس طرح انسان کو انسان میں پوست کریں، یعنی انسان کو ایک دوسرے سے کیسے لڑایا جائے۔ قومیت کی بنا پر ہے تفرقہ باقی، رنگ و نسل کا تضاد ہے بلا کے تیج میں، اس زمانے کے تضاد اور ہیں اور بات اور ہے، جس طرح کی تھی وہ اب تدبیر کار زاز نہیں۔ ابلیس کہتا ہے قومیت کی بنیاد پر تفرقہ تو باقی ہے، رنگ و نسل کی بنیاد پر بھی فتنہ چل رہا ہے، لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے، پرانی تدبیریں اب کام نہیں کریں گی۔ پہلی مشیر نے عرض کی، سن میری تدبیر چشمے فرنگ کو دے دے کہ یہ ہے شاہ کلی، جمہوریت یک طریقے حکومت ہے یورپ کا، جس سے ہر فرد قلیل الظرف ہو پیلے طرف۔ پہلے مشیر نے کہا میری تدبیر سنو، یورپ کی آنکھ کو جمہوریت دے دو۔ جمہوریت یورپ کا طریقہ حکومت ہے جس سے ہر کم طرف آدمی خوشیوں میں بہہ جاتا ہے۔ قرآن میں شورا
مشاورت کا حکم ہے اور ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ لیکن مغربی جمہوریت کیا ہے؟ علامہ اقبال کے مطابق مغربی جمہوریت میں اکثریت کی رائے کو قانون بنا دیا جاتا ہے، چاہے وہ حق ہو یا باطل، جبکہ اسلام میں حق کو پرکھنے کا معیار قرآن و سنت ہے، اکثریت کی رائے نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے دیکھا جمہوریت کے نام پر طاقتور لوگ اقتدار حاصل کرتے ہیں، عوام کی آواز دب جاتی ہے، جبکہ سرمایہ دار سیاست خریدتے ہیں، حقیقی انصاف نہیں ملتا۔ دوسرے مشیر نے کہا، اے سلطان دو جہاں، تیری امت کو مبارک ہو، یہ رائے کا مگار سرمایہ دار کو دے دے کہ یہ فتنہ ہے بڑا، اس میں ہے پردہ نشین ہر شے موجود کا راز۔ دوسرے مشیر نے کہا، اے دو جہانوں کے بادشاہ، سرمایہ داری ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس میں ہر چیز کا راز چھپا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ سرمایہ داری کیا ہے۔ سرمایہ داری وہ نظام ہے جس میں دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے، غریب اور غریب ہو جاتا ہے، امیر اور امیر ہو جاتا ہے، جبکہ سود کا نظام چلتا رہتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ کر دیا ہو۔ اللہ نے سود کھانے والوں کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ علامہ اقبال نے دیکھا کہ سرمایہ دار نے امیر اور غریب کے درمیان خلیج بڑھا دی، سود کے ذریعے غریبوں کو غلام بنا دیا، استحصال کا نظام قائم کیا۔ جبکہ تیسرے بشیر نے کہا، ہے یہ تیری تلرے دل کا مدعا، وحدت اقوام عالم ہو حقیقت میں قائم، اسی لیے ضروری ہے کہ ہر شخص ہو غلام، اپنی حاجت کا پابند نہ رہ جائے کہیں۔ تیسرے مشیر نے کہا، تیری خواہش اقوام عالم کی وحدت ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ ہر شخص غلام بنے اور اپنی ضرورت کا پابند نہ رہے۔ یہ کمیونزم کا نظریہ تھا۔ کارل مارکس نے 1818 سے لے کر 1883 عیسوی تک کمیونزم کی بنیاد رکھی۔ کمیونزم کہتا ہے ذاتی ملکیت نہیں ہونی چاہیے، سب کچھ ریاست کا ہونا چاہیے، مذہب افیم ہے، طبقاتی جنگ ضروری ہے۔ جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام میں ذاتی ملکیت کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا مال ایک کی رضامندی کے بغیر حلال نہیں۔ اب بات کرتے ہیں مذہب کی اہمیت پر۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ علامہ اقبال نے دیکھا کہ کمیونزم مذہب کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسلام کو غلام بنانا چاہتا ہے، ریاست کو خدا بناتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے مشیر پر۔ چوتھے مشیر نے کہا، اے صاحب تدبیر کار، اس زمانے میں یہ تدبیر ہے سب سے بہتر، جبر سے یا قوم کو قومیں دیگر پر دے دے حکومت، تاکہ ہر سو ہو قیامت کا سما برپا ہمیشہ۔ چوتھے مشیر نے کہا، اے تدبیر کرنے والے، جبر سے ایک قوم کو دوسری قوم پر حکومت دے دو، تاکہ ہر طرف قیامت کا سما ہو۔ یہ فاشزم کا نظریہ تھا۔ اب بات کرتے ہیں فاشزم کیا ہے۔ بیونیتو موسولینی 1883 سے 1945 تک اٹلی میں فاشزم کا بانی تھا۔ فاشزم کہتا ہے ایک لیڈر کی حکمرانی یعنی قوم پرستی، جبر اور ظلم، جنگ ہی زندگی ہے، جبکہ اسلام میں ظلم کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پانچویں مشیر نے کیا کہا۔ اے شہنشاہ دو عالم، اس نئی صبح کے تقاضوں کی خبر کون کرے؟ قومیت سے نہیں ہو سکتی یہ کام تمام، اس کے لیے چاہیے نظام نو کا اجرا۔ پانچویں مشیر نے کہا، جس کا مطلب یہ ہے، اے دو جہانوں کے بادشاہ، نئے زمانے کے تقاضوں کو کون سمجھتا ہے؟ قومیت سے یہ کام مکمل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے نئے نظام کی ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ قومیت کیا ہے۔ قومیت کا مطلب ہے زبان، رنگ، نسل کی بنیاد پر تفرق، میری قوم سب سے بہتر، دوسری قوموں سے نفرت۔ جبکہ اسلام میں قومیت کی ممانعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قبائلی یا قومی عصبیت کی طرف بلائے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत नहीं सवाए तकवा के। अब बात करते हैं कि इब्लीस ने सब मशीरों की राय सुनकर जवाब क्या दिया। इब्लीस ने क्या कहा? इब्लीस ने तमाम मशीरों की बातें सुनी, फिर हंसा और कहा, तुम सबकी तदबीरें नाकाम हैं। क्यों? क्योंकि जमहूरियत में अक्सरियत हक नहीं बनती, सरमायादारी में इत्तसाल है, कम्युनिज्म में इंसान गुलाम बनता है, फाशिज्म में जुल्म है, जबकि कौमियत में तफरका है। इब्लीस ने कहा, असल खतरा इस्लाम से है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल लिखते हैं, इब्लीस ने इनकी तदबीर को सुना और कहा, तुम में से कोई भी कामयाब नहीं, क्योंकि इस्लाम अभी भी जिंदा है। जब तक मुसलमान कुरान से जुड़े हैं तब तक कोई भी निजाम उन्हें शिकस्त नहीं दे सकता। अब बात करते हैं आज की दुनिया पर कि क्या ये नज़म सच है। 1936 ईस्वी में लिखी गई ये नज़म 2025 में भी इतनी ही सच है। आज जमहूरियत के नाम पर जुल्म हो रहा है, जबकि सरमायादारी ने अमीर और गरीब का फर्क बढ़ा दिया। कम्युनिज्म ने लाखों लोगों को कत्ल किया, फाशिज्म ने नस्ल कशी की, कौमियत ने जंगें कराई और मुसलमान हम तकसीम हैं, हम कमजोर हैं क्योंकि हम कुरान से दूर हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। अब बात करते हैं इस्लामी निज़ाम क्या है। हुकूमत, मजलिस शूरा, अदल और इंसाफ, एहतसाब और जवाबदेही, मुआशरत में हलाल कमाई, सूद की मुमानत, ज़कात यानी दौलत की तक़सीम, मुआशरे में अखुवत, भाईचारा, मसावत, बराबरी का दर, रहम और दूसरों पर शफ़क़त। अल्लामा इकबाल कहते हैं, इस्लाम ही वाहिद निज़ाम है जो इंसानियत को बचा सकता है, लेकिन शर्त ये है, हमें कुरान की तरफ लौटना होगा, हमें इत्तेहाद करना होगा, हमें खुद ही पैदा करनी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान वो चीज़ छोड़कर जा रहा हूँ कि अगर तुम उसे मजबूती से पकड़े रहो तो मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होगे, और वो है अल्लाह की किताब। अब हमें चाहिए कि इस पर अमल करें, कुरान पाक की तलावत करें और तर्जमे को समझें और इस पर अमल करें। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका ना करो, यानी फिरका वरीयत छोड़ दो, मसलक के नाम पर लड़ाइयाँ खत्म कर दो, यानी सब मुसलमान बराबर हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, यानी अपनी इस्तेनफ को बहाल करो, गुलामी दहनियत छोड़ दो, इस्लाम पर फख्र करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। हर मुसलमान को दीनी इल्म सीखना चाहिए, दुनियावी इल्म सीखे, दोनों को मिलाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और कह दो कि अमल करो, फिर अल्लाह तुम्हारे अमल को देखेगा और इसका रसूल और मोमन। जब इब्लीस के पांचों मशीरों ने अपने अपने निज़ाम, जमहूरियत, कम्युनिज्म, सरमायादारी पेश कर दी, तो इब्लीस ने ऐसी बात कही जो हर मुसलमान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। इब्लीस ने कहा, तुम लोग इन छोटे फितनों में उलझे हुए हो, मुझे इनमें से किसी से भी डर नहीं लगता, मुझे डर सिर्फ एक चीज से है। मशीरों ने हैरत से पूछा, वो क्या है? इब्लीस ने जवाब दिया, वो फितना जिसे पुकारते हैं इस्लाम। अब बात करते हैं इकबाल की जुबानी। इब्लीस का मशीरों को जवाब है, वही साज़े कुन मगरिब के जमहूरी निज़ाम, जिसके पर्दों में नहीं गैर अज़ नवाहे कैतरी। इब्लीस कहता है कि ये मगरिब की जमहूरियत तो वही पुराना बादशाही वाला निज़ाम है, ये तो मेरा ही बनाया हुआ खेल है, इससे मुझे कोई खतरा नहीं, क्योंकि ये इंसानियत को हकीकी सुकून नहीं दे सकता। इब्लीस बताता है कि वो क्यों डरता है। वो कहता है कि मुझे इस उम्मत के फकर और इसके कुरान से डर लगता है। मुझको डर है तो इस उम्मत की बेदारी से, जिसका दीन है एहतिसाबे कायनात। इब्लीस जानता है कि अगर इस उम्मत का नौजवान जाग गया और उसे ये समझ आ गई कि इसका दीन सिर्फ नमाज रोजे तक महदूद नहीं, बल्कि पूरी कायनात का निज़ाम दुरुस्त करना है, तो फिर इब्लीस का शैतानी तख्त उलट जाएगा। वो डरता है कि कहीं ये उम्मत दोबारा खलीफा की सूरत में खड़ी ना हो जाए,
اب یہاں بات کرتے ہیں ابلیس اپنے مشیروں کو وہ خفیہ حکم دیتا ہے جو آج بھی دنیا میں حرف پہ حرف پورا ہو رہا ہے۔ غور سے سنیے، یہ وہ چال ہے جو ہم تب پر چلائی جا رہی ہے۔ پہلا حکم ہے خانگاہی اور رسم پرستی۔ مت رکھو ذکر و فکر، صبح گاہی میں اسے پختہ کر دو خوائے خانگاہی میں اسے۔ ابلیس کہتا ہے مسلمانوں کو تسبیح اور وظائف اور خانگاہوں کے کونوں میں اتنا مت کر دو کہ انہیں عملی زندگی اور سیاست کا ہوش ہی نہ رہے۔ انہیں یہ باورہ کرو کہ دین صرف ذکر کرنے کا نام ہے، نظام بدلنے کا نہیں۔ ابلیس کہتا ہے کہ ان کے بچوں کو ایسی تعلیم دو کہ وہ ڈگریاں تو لے لے لیکن ان کا ذہن غلام رہے، وہ مغرب کی چکا چوند سے مرعوب ہو جائے اور اپنی روایت کو پسمان کی سمجھنے لگے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ابلیس نے کیسے اپنے مشیروں سے کہا کہ مسلمانوں کے اندر سے لا الہ کی طاقت ختم کر دو۔ ابلیس اپنے مشیروں کو بتاتا ہے کہ مسلمان کے دل سے توحید کی وہ تڑپ نکال دو، اس کی وجہ سے وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو دنیا کی محبت، مال کی ہوس اور عہدے کی لالچ میں لگا دو۔ جب ان کے دلوں میں موت کا ڈر بیٹھ جائے گا تو یہ خود بخود میرے غلام بن جائیں گے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر دوسری قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہارے دلوں میں وہم پیدا ہو جائے گا، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج 2025 میں اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، کیا ہم تفرقوں میں نہیں بٹے ہوئے؟ کیا ہم سودی نظام کے غلام نہیں ہیں؟ کیا ہم نے قرآن کو صرف تلاوت اور تفسیر تک محدود نہیں کر دیا؟ یہ سب ابلیس کی اس مجلس شورا کی کامیابی ہے جو علامہ اقبال نے 90 سال پہلے دیکھ لی تھی۔ اب بات کرتے ہیں کہ نجات کا رستہ کیا ہے اور شہین کی واپسی کیا ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ابلیس اپنی تقریر کے آخر میں ایک اور بات کہتا ہے جو ہمارے لیے امید کی کرن ہے۔ اب ابلیس کہتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس امت میں پھر سے کوئی خالد بن ولید یا صلاح الدین ایوبی پیدا نہ ہو جائے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کا فقر پھر سے بیدار نہ ہو جائے۔ اب بات کرتے ہیں اقبال کے پیغام پر۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں، ہمیں ابلیس کی اس آگ یعنی فتنوں سے نکلنا ہوگا۔ ہمیں اس خلا کے خدا کو چھوڑ کر اس زندہ خدا کی طرف لوٹنا ہوگا جو عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں اب بھی وہ چنگاری باقی ہے۔ ابلیس کو ہرانے کے لیے ہمیں 3 کام کرنا ہوں گے۔ قرآن کا فہم، اسے سمجھ کر پڑھنا اور اسے اپنی معاشرت اور سیاست کا حصہ بنانا ہوگا۔ مسلمانوں کو اتحاد، مسلک اور زبان سے اوپر اٹھ کر صرف مسلمان بننا ہوگا۔ اپنی خودی احساس سے کمتری کو ختم کر کے اللہ کے سوا ہر طاقت کا انکار کرنا ہوگا۔ تو دوستو، ابلیس کی مجلس ختم ہو چکی، اس کے مشیر دنیا میں پھیل چکے ہیں۔ وہ آپ کے موبائل میں، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں، آپ کی سوچ میں موجود ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ابلیس صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، وہ آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ فیصلہ آپ کا ہے، کیا آپ ابلیس کے مشیروں کی کامیابی بنیں گے یا اقبال کا وہ شہین جس سے ابلیس لڑتا ہے؟ علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے تو کمنٹ میں لبیک یا اللہ لکھیں یا اس فلسفے پر اپنی رائے دیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ آواز ابلیس کے ہر اس گڑھ تک پہنچ جائے جہاں مسلمان سو رہا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح حق کا پیغام پھیلاتے رہیں۔